ڈاکٹر صاحب ریل شریف کے ساتھ آپ کی کافی طویل نشستیں بھی ہوئیں. آپ کا ایک ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ بلوچستان میں کافی ڈیتھ اسکواڈز بھی ہیں تو ان کو ختم کرنا. تو اس میں آپ نے ان کو آپ کو کوئی اس سلسلے میں کوئی ہیلپ ملی یا آپ اس میں کس حد تک کام؟ دیکھیں ہم نے جب یہ اپنا پروپوزل دیے تھے عسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت کو، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جو ہے نا ہم اسلحہ کو پکڑیں، جو بھی کوئی واردات کرے گا ہم ایف آئی آر کر لیں اور یہ بلیک شیشے ہیں ان کو ختم کر لیں. تو جب ہمیں ان لوگوں نے اوکے دیا کہ یو گو فار دیٹ، اور جب ہم نے پولیس کو کہا کہ جی آپ ایف آئی آر کرنا شروع کر لیں، جب پولیس نے ایف آئی آر کرنا شروع کی تو یہ تمام چیزیں آہستہ 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 کم ہو گئیں. اچھا، ویسے ڈیتھ کارڈ کو ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ بیان کر سکیں کہ یہ دیکھیں نا، یہ ڈیتھ اسکواڈ ہے یا کارڈ ہولڈرز ہیں، یہ وہ ہیں جو ریاستی اداروں کے حمایتی ہیں. ایک کام ریاست کے لیے کرتے ہیں، 10 کام اپنے لیے کرتے ہیں، جس سے لوگوں کے اندر یہ جو ہے نا مختلف نام وہ ہو گئے ہیں کہ جی. اور ہماری تو شروع سے یہ تھی ریاست کے اداروں سے کہ بندوق صرف ریاست کے پاس ہونا چاہیے. آپ کیوں اپنے دوسرے لوگوں کو بندوق دیتے ہو کہ جی آپ جا کے جو ہے نا انسرجنسی کو کاؤنٹر کرو؟ وہ اگر ایک انسرجنسی کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو 10 اپنے مخالفین کو مار دیتے ہیں. اچھا، ابھی اس ٹائم آپ نے شفیق مینگل کو بھی نام کیا تھا. دیکھیں جتنے تھے بلوچستان میں جو بھی ایف آئی آر ہوئے ان کو ہم نے آرام کیا. ڈاکٹر صاحب آپ جب وزیر اعلیٰ تھے انکلوڈنگ اس میں شفیق مینگل بھی تھا، یہ دوسرے بھی تھے، لیکن جتنے ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ جس کے خلاف ایف آئی آر ہے آپ اس کو پکڑ لیں، جس نے واردات کی ہم نے اس کو پکڑ لیا. ڈاکٹر صاحب جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو آپ نے ان لوگوں کو تو ڈس آرم کیا، لیکن ایک کانسٹنٹ رپورٹ آتی رہی وہ تھی کوئٹہ شورا کی. یہ کوئٹہ شورا کی حقیقت کیا تھی؟ کیا واقعی جو کوئٹہ شورا میں جو افغان طالبان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، جب یہ افغان وار شروع ہوئی تو ہمارے ہاں تو ہم بارڈر لسٹ تھے. افغان مہاجرین یہاں آتے تھے، ہم یہاں سے لوگوں کو بیچ دیتے تھے. تو ایگزیکٹلی میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ میرا کوئی ریسرچ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ڈرکی چھپین بات نہیں ہے کہ افغانستان کے جو مجاہدین تھے یا طالبان تھے وہ یہاں آتے تھے اور پھر وہاں چلے جاتے تھے، وہاں سے آ کے ادھر آپریشن کرتے تھے، ادھر سے جا کے ادھر آپریشن کرتے تھے. تو اس میں ایگزیکٹلی تو یہ تاثر تو یہ ہے، اور اس طرح کی کچھ رپورٹس آتی رہی ہیں، بین الاقوامی میڈیا پاکستان پر تنقید کرتا رہا ہے اور الزام عائد یہ کرتا رہا ہے کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کوئٹہ شورا کو اور افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں کیا حقیقت؟ دیکھیں نا، اس میں تو اب دونوں پڑھے لکھے ہیں مجھ سے زیادہ. افغان سور انقلاب کے خلاف پہلا محاذ تو ہم نے بنایا نا. تمام سعودی، مڈل ایسٹ، یوروپ، امریکہ کو ملا کے ہم نے ایک تخم بوئی. اس کے اثرات آج ہم پہ مختلف شکلوں میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام جو ہم نے وہاں پہ ملیٹنسی چلائی ان میں ہماری کنٹریبیوشن تھی اور وہ ہم مانتے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک اور کیس ہے جبری گمشدگیوں کا، اور آپ کے جو ایک پرائم ٹارگٹ سے ان میں شامل تھا کہ جب آپ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کریں گے تو ناظرین ذرا یہ بتا دیں کہ جو ڈاکٹر مالک صاحب ہیں یہ 2013 سے لے کے 2015 تک رہے ہیں. 2015 تک ایز اے وزیر اعلیٰ کام کیا انہوں نے. تو اس ٹائم آپ بڑے ہوپ فل بھی تھے کہ میں اس ایشو کو سالو کر لوں گا، پھر بعد میں آپ نے اعتراف بھی کیا کہ میں اس کو نہیں کر پا رہا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا مسئلہ جڑا ہوا ہے مذاکرات کے ٹیبل پہ. اگر آج بھی بلوچ ملیٹنٹ سے آپ مذاکرات کریں اور خدا کریں کہ وہ کامیاب ہو جائیں تب یہ تمام چیزیں رک جائیں گی. ادروائز میں نے ایز اے چیف منسٹر جتنا کوشش کی کہ میں یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کروں، مجھ سے نہیں ہو سکا. 10 آتے تھے، 20 چلے جاتے تھے، یعنی غائب ہوتے تھے. تو آخر میں مجھے یاد ہے کراچی پریس کلب میں مجھے پوچھا گیا تو میں نے کہا میں ناکام ہو گیا ہوں. اس کی ریزن یہی ہے کہ جب تک یہاں پہ اوورہال پیس نہیں آئے گا یہ سلسلہ نہیں رکے گا. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی کہ جس میں اگر کوئی ایجنسی بھی اٹھاتی ہے
تو وہ نوٹیفائی کرے, کوئی ٹائم بتائے کہ اتنی دیر میں ہم انویسٹیگیشن مکمل کر سر لیں گے. قانون تو موجود ہے نا کہ ودن 48 آور یا 72 آورز آپ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں. اس قانون کو مانتا کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے حل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کون ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے جو بڑا مسئلہ آپ نے بتایا اور بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے یہ مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے, تو آپ کی نظر میں مذاکرات کی راہ پہ سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ سر دیکھیں نا, میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مذاکرات عسکری قیادت کو کرنا چاہیے. پولیٹیکل قیادت کی لاکھ خواہش ہو وہ نہیں ہو سکتا ہے اسٹریٹ فارورڈ. ٹھیک ہے نا, اگر مجھے بھی عسکری قیادت کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ہے نا. میں جا کے کہوں گا کہ جی مذاکرات ہے, وہ کہتے ہیں who are you, بلکہ مجھے تو برہمدک نے کہا بھی کہ بھئی آپ ان کے نمائندوں کو بھیجو. برہمداغ راضی ہو گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے پھر ملاقات نہیں ہو سکی یا ہوئی؟ نہیں, میرے بعد وہ سارا چیز سسٹم ہی وائنڈ اپ ہوئی. وہ کون سا واقعہ تھا جس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کے برہمداغ بگٹی سے خان افقلات سے مذاکرات اب آگے بڑھ نہیں سکیں؟ لیکن میں نے 2-3 دفعہ جو لوگ تھے وہاں پہ ذمہ دار, جو مجھے خاص طور پر میں نے میاں صاحب کو کہا, جو وہاں کے کور کمانڈرز تھے, کور کمانڈ تھے, میں نے ان کو کہا دیکھیں جی ہم نے ایک بہت بڑی بریک تھرو کی, خدا کے لیے بلوچستان میں جو یہ آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھاؤ. یہ اس طرح سے بجھتا نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ میں گن پوائنٹ پہ اس کا ختم کروں گا, یہ ختم نہیں ہوگا. آج ہمارے سامنے 22 سال ہو گئے ہیں, کہاں ختم ہو گیا؟ روز بروز بڑھ رہا ہے. نہیں, واقعہ کیا تھا جب آپ کو پتہ لگا ہو کہ بالکل آپ مذاکرات آگے نہیں ہو سکتے؟ نہیں, میں نے محسوس کی ان کی رویے سے جو گورنمنٹ تھا, نہیں اوورحال میں نے محسوس کی کہ جی یہ اب مذاکرات جہاں پہ میں نے ختم کیے وہیں پہ ختم ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نام لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. اگر نام لیں گے تو اچھا لگے گا, تاریخ کو بتا رہے ہیں. گھبرانے کی, اس عمر میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے سر؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پولیٹیکل سائیڈ میں اور عسکری قیادت نے دونوں نے اس مسئلے کو اور آگے نہیں لے گئے. اب انیشیٹ عسکری قیادت نے لی کہ جی بس کرو, کیونکہ میں 15 دسمبر کے بعد میں آن بورڈ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو بلوچستان ہے وہ فوج کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اس کو اسٹریٹجیکلی دیکھتے ہیں, اور جو باقی سیاستدان ہیں, پنجاب کے سیاستدان ہیں خاص طور پہ, کہ وہ اس کو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں, کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سیٹیں ادھر سے کتنی ملنی ہیں. ٹوٹل سیٹیں جو ہیں وہ 19-20 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. میرا تو سر ایک بہت کیلکولیٹڈ وہ ہے رہا ہے جو میں نے بیان کی ہے. میں تو اس کو رپیٹ کروں گا, بڑا سخت جملہ ہے, سخت بولیں, کہ اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ان کو بلوچستان کے سرزمین بہت پیاری لگتی ہے, اس کے وسائل بہت پیارے لگتے ہیں, لیکن ان کے لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چونکہ ہم دونوں بڑے نیبر سے بارڈرنگ کرتے ہیں, دونوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو وہ فوج اس کو اسٹریٹجیکلی دیکھتا ہے, اور ہمارے سیاستدان اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جی 10-15-20 سیٹ ہیں, 1,000 1,500 کلومیٹر ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے, اس پہ ہم کیوں اپنے آپ کو خوار کریں. تو وہ جو سیاسی ویٹیج ہے وہ اس کو نہیں دیتے ہیں. میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ بلوچستان کو اہمیت نہیں دیں گے تو اسٹریٹجیکلی آپ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجیکل امپورٹنس ہے, چاہے سیپے کو, چاہے کسی زمانے میں جو ہے رشین ایکسٹینشنز کی بات ہم کی جو حقیقت نہیں تھا, یہ تمام بلوچستان کی جیو اسٹریٹجیکل امپورٹنس کی وجہ سے ہے. اپنے لوگوں کو اگنور کی ہے. آج بھی ہمارے اس میں ہمارا بھی قصور ہے, یہ میں نہیں کہتا ہوں. آج بھی ہمارے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. ایجوکیشن نہیں ہے, پانی نہیں ہے, روڈز نہیں ہے, وہ سہولتیں جو ہم اپنے عوام کو خود دے سکے. میں اس میں پھر بلیم اپنے آپ کو بھی کروں گا اسلام آباد کے ساتھ ساتھ, کہ یہ اسکولوں کو تباہ کرنے والے ہم ہیں.